السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انضمام اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹس ود انزی۔ ناظرین، تاریخ کے صفحات میں کچھ نام ایسے ہیں جو نہ صرف اپنی فتوحات بلکہ اپنے علم و تہذیب کے فروغ کے لیے بھی یاد رکھے جاتے ہیں۔ سلجوق سلطنت ایسی ہی ایک مثال ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کس طرح خانہ بدوش ترک قبائل نے اسلامی دنیا میں ایک عظیم انقلاب برپا کیا؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر چلیں گے 10ویں صدی کی ابتدا سے 13ویں صدی کے اختتام تک، جہاں سلجوقوں کی کہانی اپنی پوری عظمت کے ساتھ آپ کے سامنے ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں اور فیکٹس ود انزی کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی مزید تاریخی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سلجوق ترک وسطی ایشیا کے اغوز ترک قبائل سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ خانہ بدوش، سخت جان اور جنگی مہارت میں ماہر قبائل تھے۔ 10ویں صدی کے آخر میں سلجوق بن دقاق نے اپنے قبیلے کی قیادت سنبھالی۔ ان کے بیٹے اور پوتے اسلام سے متاثر ہوئے اور اسلام قبول کر لی، جس نے ان کے قبیلے کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ قبائل نہ صرف طاقتور جنگجو بلکہ اسلامی تہذیب کے محافظ بن گئے۔ سلجوقوں کا عروج 1040 میں ہوا جب تغرل بیگ نے غزنوی حکمران مسعود کو شکست دی۔ یہ فتح نہ صرف سلجوقوں کے لیے بلکہ پورے اسلامی خطے کے لیے اہم تھی، کیونکہ اس کے بعد سلجوقوں نے مشرقی ایران، خراسان اور وسطی ایشیا کے بڑے حصے پر قبضہ کر لی۔ تغرل بیگ نے اپنی سلطنت کو مضبوط کرنے کے بعد بغداد کا رخ کیا اور 1055 عیسوی میں وہاں داخل ہوئے۔ عباسی خلیفہ نے انہیں اسلامی خلافت کا محافظ قرار دیا۔ اس اتحاد نے سلجوقوں کو سیاسی اور مذہبی اعتبار سے ایک نئی طاقت بخشی۔ تغرل بیگ کے بعد ان کے بھتیجے الپ ارسلان نے قیادت سنبھالی۔ 1071 عیسوی میں انہوں نے بازنطینی سلطنت کے خلاف جنگ ملازکرد میں ایک تاریخی فتح حاصل کی۔ اس جنگ میں بازنطینی حکمران رومانوس کو شکست دی گئی اور اسے قیدی بنا لیا گیا۔ اس فتح نے اناطولیہ کے دروازے ترکوں کے لیے کھول دیے اور وہاں اسلامی تہذیب کی بنیاد رکھی۔ الپ ارسلان نہ صرف ایک عظیم جنگجو تھے بلکہ وہ اسلامی عدل و انصاف کے علمبردار بھی تھے۔ سلجوق دور حکومت میں نظام الملک جیسی شخصیت کا اہم کردار تھا۔ نظام الملک نے علمی اور تعلیمی ترقی کے لیے مدرسہ نظامیہ قائم کیا، جہاں دنیا بھر کے طلباء آ کر تعلیم حاصل کرتے تھے۔ یہ مدارس اسلامی فلسفہ، فقہ اور سائنس کے مراکز بن گئے۔ نظام الملک کے دور میں علم و ادب نے نئی بلندیوں کو چھوا اور یہی وجہ ہے کہ سلجوق دور کو اسلامی تہذیب کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ 12ویں صدی کے آخر اور 13ویں صدی کے آغاز میں سلجوق سلطنت کمزور ہونے لگی۔ منگول حملوں نے ان کی طاقت کو شدید نقصان پہنچایا اور داخلی جھگڑوں نے ان کے اتحاد کو توڑ دیا۔ 1194 عیسوی میں خوارزم شاہی سلطنت نے سلجوقوں کو شکست دی۔ 1300 عیسوی تک سلجوق سلطنت مکمل طور پر ختم ہو گئی تھی، لیکن ان کا ورثہ آج بھی زندہ ہے، خصوصاً اناطولیہ میں، جہاں سے عثمانی سلطنت نے جنم لیا۔ سلجوق دور میں ثقافت اور فن تعمیر کو بھی عروج ملا۔ انہوں نے مساجد، مدارس اور قلعے تعمیر کیے، جو اسلامی فن تعمیر کی عظیم مثالیں ہیں۔ سلجوق قلعے، خطاطی آج بھی دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ ناظرین، سلجوق سلطنت کی یہ داستان ہمیں بتاتی ہے کہ ایمان، اتحاد اور علم کے ذریعے کوئی بھی قوم دنیا پر حکمرانی کر سکتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کرنا مت بھولیں، اپنی رائے کومنٹس میں ضرور دیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کریں تاکہ آپ کو ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور عظیم تاریخی موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان انضمام اعظم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔